الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ آج ہماری جو کنکلوڈنگ سیشن ہے اس حوالے سے، اور آخری بھی ہے شاید رمضان سے پہلے، کہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع، اس کا ہم نے مطالعے کا آغاز کیا تھا اور اس کا موضوع رکھا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سی سوشل ایولز ہیں اور کون سی سوشل ویلیوز ہیں کہ جن کو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوشل ویلیوز پروموٹ ہوں، اور کون سی سوشل ایولز ہیں کہ جو ایریڈیکیٹ ہو جانی چاہیے، معاشرے سے بے خوبن کی طرح اکھاڑ کر پھینک دینی چاہیے۔ ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کے، اسلامی معاشرے کے ڈائریکٹیو پرنسپلز بھی ہیں۔ اس پہ جہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی کہ سب سے پہلی بات آئی تھی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ سب سے پہلا حق اللہ کا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، اسی طرح پھر قرابت داروں کے ساتھ بات آئی تھی کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی ان کا حق دے دو تاکہ ان کی احتیاجات، ان کی ضروریات پوری ہوں گی تو معاشرے میں ایک فساد برپا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیا تھا کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اسی حقوق کے تصور میں یہ بات بھی آئی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے مختلف اسپیکٹس تو ہم نے دیکھے، لیکن اس سینس میں یہ بات آئے گی کہ اولاد کو غلط طریقے سے پیدا نہ کرو، اس معاشرے میں اولاد غلط طریقے سے وجود میں نہیں آنی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو بات آ گئی تھی کہ ابھی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا بھی اگرچہ درس ہو گیا تھا، گفتگو ہو گئی تھی کہ کسی جان کو قتل مت کرو، احترام جان، اور اصل میں تو اولاد کو بھی زندہ رہنے دو، وہ بھی احترام جان میں ہی آ جائے گا، دونوں میں۔ اور اسی میں ایک تیسری ڈائمنشن بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ خودکشی بھی حرام، آپ کو اپنی جان لینے کا اختیار بھی نہیں ہے، یہ بھی امانت ہے آپ کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متمدن حیوان ہے، یہ مل جل کر رہتا ہے۔ اسی سے تمدن، مدنیت، مدینہ اصل میں شہر کو کہتے ہیں، مدنیت شہری زندگی، تو متمدن وہ انسان جو مل جل کر رہتے ہیں، تو اس کی بیسک شے، بنیاد ہے ایک دوسرے کا احترام۔ اگر کسی معاشرے میں احترام جان نہ رہے، اور اللہ نے ہر جان کو محترم ٹھہرایا، وہ کسی کی بھی ہو،
جس معاشرے میں قتل ناحق ہو یہ رواج پا جائے وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہتا. یعنی تمدن کی بنیاد تو ہے انسانی جان. جب آپ نے بنیاد ہی کاٹ دی, وہ جڑ کاٹ دی, وہ تمدن کیسے پہلے بھولے گا, کیسے وہاں رہ جا سکتا. اسی لیے سورہ مائدہ میں جو بات کہی گئی تھی کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے کل نوع انسانی کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے کل نوع انسانی. کہ انسانوں کے رہنے کی بنیاد بہرحال کیا ہے؟ احترام جان. اور نمبر 2 کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اس میں وہ معاشرہ یا وہ تمدن فاسد ہو جاتا ہے. قتل میں تو تمدن کی جڑ کٹ گئی, لیکن زنا کے حوالے سے کیا ہوا؟ تمدن فاسد ہو گیا, گند ہو گیا. جیسے پانی بڑا پاکیزہ ہے, دودھ کا ڈرم ہے پاکیزہ ہے, لیکن اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا تو وہ پینے کے جوگا تو نہیں رہا نا. اسی طرح وہ معاشرہ فاسد ہو گیا, اب رہنے کے قابل نہیں رہا. اور تیسری چیز آ گئی اس معاشرے میں احترام مال. نہ حق کسی کے مال پر قبضہ مت کرو, نہ ہڑپ کرو. اب یہ 3 چیزیں ہیں جو گویا کہ انسانوں کے باہم مل جل کر رہنے کے حوالے سے, احترام جان, احترام عزت و عصمت اور احترام مال. اور احترام مال میں ایک وہ تو چیزیں بڑی اوپن, چوری, ڈاکہ, غیبن. یہاں اس کی ہائیسٹ فارم جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک چوری ہوتی ہے چھپی ہوئی چوری, جسے آج کی زبان میں سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں کہتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم, کہ جو پکڑی نہیں جاتی. تو یہاں اس چوری کا ذکر آ رہا ہے کہ جو پکڑی نہیں جاتی. تو اصل میں بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ احترام مال وہ اگر معاشرے میں نہیں ہوگا تو اس سے بھی فساد برپا ہوگا. اور اس چھپی ہوئی چوری میں سب سے بڑی بات آئی تھی کہ مال یتیم, ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن, کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اس میں میں نے عرض کی تھی کہ اس حوالے سے ایک معاشرے میں ارتقاء ہوا ہے اور بہتری آئی ہے. تو وہ کیا ہوئی کہ کوئی بینک میں پیسہ ہے, کہیں ہے اور جگہ ادارے میں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے گا, یتیم بالغ ہوں گے تو انہیں ملے گا. یہ ایک اچھی ایک گویا کہ ڈیولپمنٹ اور ارتقاء کا ایک معاملہ ہمارے معاشرے میں, یعنی ہمارے معاشرے سے مراد ہے انسانی معاشرے کے اندر یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وجود میں آ گئی. ورنہ وہ بات آ جاتی ہے کہ میرے ایک دوست تو ان کے ریلیٹیو جو تھے تو ان کے چچا سے گلہ کیا بچوں نے, بچپن کی بات ہے پرانے زمانے میں, یعنی والدین ہمارے دادی دادا کے زمانے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نہ بڑی زیادتیاں کی ہیں, صحیح طرح سے پالا نہیں, بھوکا بھی رکھا ہے, یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ شکر کرو تمہیں پالا ہے, تم جس زمانے میں تھے نا اس زمانے میں یتیموں کو مار دیتے تھے زمین اور جائیداد کے, تو یہ شکر کرو تمہیں زندہ رکھا ہے, کچھ نہ کچھ پالا ہے. ورنہ تم جس معاشرے میں جس زمانے میں تم نے آنکھ کھولی تھی اس میں کون زندہ رہنے دیتا تھا. تو ایک ہم جس اب معاشرے میں آ رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ قدریں اور ویلیوز بن گئی ہے آہستہ آہستہ. اسی چھپی ہوئی چوری میں جیسے قرآن وہ کہتا ہے سورہ مطففین میں کہ تف کہتے ہیں کہ نہایت حقیر چیز, نہایت تھوڑی چیز, کہ تمہارے ہاتھ کی جنبش بتا رہی ہے کہ آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے. ویسے حاجی ہو, قاضی ہو, بڑے یعنی دیندار ہو, لیکن تمہاری ہاتھ کی ذرا سی جنبش نے یہ بانڈا پھوڑ دیا بیچ چوراہے کہ کوئی ایمان نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی کلو میں سے کتنی ڈنڈی مار لے گا؟ 16 چھٹانک میں سے 15.5 چھٹانک تو دے گا ہی نا, کلو میں سے پاؤ تو نہیں نا ڈنڈی مار سکتا, کوئی گرام ہی مارے گا نا, کوئی آدھا چھٹانک ہی مارے گا. کپڑا ناپتے ہوئے ذرا زور سے کھینچے گا تو کتنا 1 انچ کا فرق ڈال لے گا نا, پورے سوٹ کے اوپر کتنا 3 انچ کا فرق پڑ جائے گا. تو یہ تمہاری ذرا سی ہاتھ کی جنبش جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ایمان سے تم پیدل ہو, ایمان نہیں ہے تمہارا.
اور پھر کہا ایسے لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب یہ لے رہے ہوتے ہیں نا تو سر چڑھ کر لے رہے ہوتے ہیں، بڑے کہتے ہیں تم ایماندار نہیں ہو، صحیح کر کے تولو، ناپو، خدا خوفی تم لوگوں میں نہیں ہے۔ ان کے لیکچرز ایک سائڈ پر یہ ہوتے ہیں، اور دوسری سائڈ پر جب وہی لوگ دینے والے ہوتے ہیں تو ان کی ہاتھ کی جنبش بالکل کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چوریاں ہیں جو چھپی ہوئی چوریاں ہیں، یہ پکڑ دکڑ میں نہیں آتی۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ ذالک خیر و احسن تعویلا، یعنی واوفوا الکیل اذا کلتم، جب کہ تم پیمانہ بھرو تو پورا بھرو، اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، جو اس وقت تولنے کا ایک طریقہ تھا ترازو سے، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ ترازو ہو۔ ذالک خیر، یہ بہتر بات ہے، واحسن تحویلا، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ بھی صحیح نکلے گا، یعنی یہ درست کی کرو گے۔ کہنے کو تو آدمی کہہ لے گا نا کہ میں کما رہا ہوں، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن الٹیمیٹ وہ فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ہوتا ہے۔ وہ بھی ہے نا کہ یہ جو یتیموں کا مال اپنے کھا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو وہ آگ ابھی نظر تو نہیں آتی، ایک چیزوں کی جو فزیکل اپیرنس ہے، اور ایک ہے ان کی معنوی حقیقت۔ ایک دن واقعتاً وہ آئے گا کہ یہ مال واقعتاً آگ بن جائے گا۔ تو یہ تعویل جو ہے اس کی، بلکہ یہ تعویل کے معنی بھی ہوتے ہیں اولا، اس کے معنی ہوتے ہیں اپنی اصل کی طرف کسی شے کو لوٹا دینا، اسی سے لفظ آل بھی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے غلط معنی لیے جاتے ہیں، ایک غلط بھی نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بالکل اسپیسیفک یا محدود کر دیا گیا ان کو، کہ خاص لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ یہ کون ہے، آل رسول ہے۔ حالانکہ یہ آل کا لفظ اس نسبت سے استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب کسی خاص شخصیت سے یا خاص چیز کی طرف ایک لگاؤ ہو، ایک رجوع ہو، تو وہ کہا جاتا ہے انہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ آل فرعون، تو وہ سارے لوگ جو مصر میں تھے وہ کوئی فرعون کی اولاد تو نہیں تھے، لیکن کہلاتے کیا تھے، آل فرعون، کیونکہ انہوں نے اپنی نسبت کس سے جوڑ رکھی تھی، فرعون سے، اس کے عقائد سے، اس کے نظریات سے، اس کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے اگر کہیں گے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کی ساری امت آئے گی۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ اس کو بالکل ان محدود معنوں میں تصور نہ کریں۔ اس سے مراد ہے کہ جو بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اس سے گویا کہ یہ سارے ہی مراد ہوں گے۔ اب آ جائیے کہ یہاں تک تو ہماری گفتگو جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد آخر میں یہ بات کہی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اپنے موقف کی بنیاد علم پر رکھو، یعنی توہمات پر نہ ہو۔ یعنی انسان کا جو ویژن ہو، اس کی گفتگو ہو، وہ دلائل پر مبنی ہونی چاہیے، علم پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کا ایک پہلو تو وہ بھی ہے کہ شک خام خواہ ایک دوسرے پر نہ کیا کرو، سوء ظن نہ کیا کرو، یہ بھی اپنی جگہ بات ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں توہمات کے اوپر بنیاد رکھی جاتی تھی، پوری نالج کی، چیزوں کی۔ تو یہ جب گویا کہ قرآن نے بالکل آ کر ان آیات سے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں گے تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ اصل میں وہ دور ہے کہ جس کا آغاز قرآن حکیم نے کیا، کہ تم اپنے موقف کی بنیاد رکھو، علم کے اوپر رکھو، دلیل کے اوپر ہو۔ اور یہیں سے سائنس کا آغاز ہوا دنیا میں۔ سائنس کا جو اصل میں آغاز ہوا وہ ان بنیادوں پر ہوا، اور مسلمانوں نے بھی جو ریسرچ شروع کی اور اس طرف آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے تحت آئے ہیں، اور پھر آ کر کہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ جو ہم نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی اور یہ دماغ دیا ہے، یہ جو صلاحیتیں دی ہیں، تو ان سب کے بارے میں پوچھو گی۔ عام طور پر جیسے اس کی مثال لے لینا کہ ایک دنیا میں چل رہا تھا کہ
کائنات وجود میں کیسے آئی، کس طرح سے ہوا، زلزلہ کیوں آتا ہے. تو اس سے پہلے کیا تھا، دنیا میں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ہندوستان میں یہ تھا کہ اس زمین کو کس نے اٹھا رکھا ہے؟ بیل نے اٹھا رکھا ہے. تو جب ذرا تھک جاتا ہے تو سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ اپنے موقف کی بنیاد ان توہمات پر نہ رکھو. اچھا، اسی میں پھر بڑے وسیع پیمانے پر جائیں گے تو وہ بات بھی ہو جائے گی کہ یہ جو آکلٹ سائنسز ہیں، آکلٹ سائنسز میں جو چیزیں آتی ہیں اس سے پھر ہٹایا گیا. پامسٹری ہے، نجوم ہے، تارے ہیں، ان سے حساب کتاب لگانا اور کرنا، تو یہ ہٹایا گیا. اس سے پہلے ساری نوع انسانی اس بنیاد پر وہ کرتی تھی معاملہ. بلکہ ابھی بھی ہوتا ہے. وہ فرعون نے اگر کوئی بات کہی تو اس کے جو بڑے بزرگ تھے اس نے اس نجومی کی بات سن کر فیصلے کیے نا. بلکہ ہمارے یہاں بھی کئی واقعات آج کل کے دور میں بھی بڑے دلچسپ مشہور ہیں کہ ہم نے یہ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں نکالا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ آج کے دن نہیں نکالنا، یہ فلاں دن جو ہے، یہ چاہے جو مرضی ہو جائے، حالات گڑبڑ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، لیکن یہ نوٹس نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن اور یہ لمحہ شاید یہ شبھ نہیں ہے. تو اسی بنیاد پر ابھی بھی دنیا میں رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں پوری کائنات میں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، آپس میں افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن منع کیا گیا ہمیں کہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. اور بالکل جو اب اسی سے بلکہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، ما لیس لک بہ علم، تو اپنے جو بھی موقف کی بنیاد علم پر رکھو. تو علم کیا ہے؟ ویسے آپ کو معلوم ہوگا، حیران ہوں گے آپ سن کر کہ دنیا میں یہ بڑی کنٹروورسی ہے کہ علم کیا ہے. ابھی تک دنیا علم کی ڈیفینیشن کے اوپر متفق نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر تعریف کریں تو اس بات کے اوپر کوئی متفق نہیں ہے کہ علم کسے کہیں گے، علم کیا ہے. وہ سقراط کا ایک جملہ بھی آپ نے شاید سنا ہو، کوڈ بھی ہوتا ہے کہ نالج از ورچو، علم نیکی ہے. اس کے ہاں ایک ڈیفینیشن تھی کہ علم نیکی ہے. تو پھر علم ہونے کے بعد کرتا کیوں نہیں ہے؟ سوالات اٹھتے ہیں نا پھر کہ آخر یہ ہے تو کیوں نہیں ہوتا. تو یہ بات جان لیں کہ یہی وہ شے تھی کہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو بلیک بورڈ پہ ہم نے سمجھی تھی کہ علم دو ہے. ویسے تو علم ایک ہی ہے، لیکن تفہیم کے لیے ہم نے سمجھا تھا کہ دو ہے. ایک کو ہم نے کہا تھا کہ دنیاوی علم ہے اور ایک ہے علم وحی. ایک ہے جس کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک ہے علم الاسماء وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اسی رکوع کے آخر میں کیا کہہ دیا گیا، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ والی بات جو ہے وہ کہی گئی اسی رکوع کے آخر میں. ایک ہے کہ جب کبھی بھی میری جانب سے ہدایت آئے. تو اب یہ دو علم. اور ویسے بھی جتنا مذاہب کی دنیا میں علم کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ واحد اسلام ہے کہ جس نے علم کی آ کر اہمیت پر زور دیا اور اس طرف کہا. ورنہ آپ مذاہب کی تاریخ اٹھائیں تو وہاں علوم و فنون باقی پڑھنے کوئی اچھا نہیں رہا، نہ عیسائیت میں، نہ یہودیوں میں، نہ ہندوستان میں ان علوم کے اوپر رہا ہے معاملہ. لیکن آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زور دیا ہے، ذرا آپ اندازہ کریں کہ اگر تم پڑھانا لکھانا سکھا دو گے تو قیدیوں کو چھٹی دے دی، معاف کر دیا. اور اس کی اہمیت اس انداز میں بھی دلائی کہ ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری تم میں سے کسی عام پر عابد کی.
اور ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جو ساری رات نفل پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، اور ایک شخص جو ہے صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تو کون بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صرف فرض پڑھتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے وہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ہاں ذرا اس علم کی جو فضیلت آ گئی، تو اس کی اگر میں چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں تو ہم نے ابن خلدون کا غالباً وہ مقولہ جو ہے وہ سامنے رکھا تھا کہ العلم و علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علم الادیان دینوں کا علم، اور علم الابدان اجساد کا علم، باڈیز کا علم، فزیکل باڈیز۔ اور دینوں کے علم میں اصل سرچشمہ اور منبع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، دونوں علوم کا ہے، لیکن ایک علم انسان کے قلب پر براہ راست جو ہے وہ نازل ہوا، کچھ عظیم ہستیوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ۔ اور ایک علم ہے کہ انسان نے تجربوں سے سیکھا، اللہ نے جو اسے صلاحیتیں دی تھیں اس بنیاد پر۔ تو یہاں اصل میں اس علم کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو دنیاوی علم ہے، یہ جو انسانوں نے تجربے سے سیکھا ہے، یہ اپنے موقف کی بنیاد ان پہ رکھو۔ اگر تمہیں سر میں درد ہے تو اگر انسان نے تجربہ کر کر کے کوئی ڈسپرین کی گولی بنائی ہے تو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھاؤ نا یہ گولی، اگر تمہارے تجربے میں اور علم میں یہ چیز آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پوچھی جائیں گی۔ اس سے دنیا نے ایک ٹرن لیا، جب یہ موقف اور یہ چیز آئی دنیا کے اندر اس علم کی اس بنیاد کے اوپر، تو دنیا نے بالکل اور رخ لیا اب، اور دنیا نے پھر چیزوں کو سائنٹیفک بنیادوں پر پرکھنا شروع کیا اور یہ تجربات کیے۔ یہ البتہ علیحدہ المیہ ہوا کہ پھر شیطان نے جو علم وحی تھا اور اس علم دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، وہ رہنمائی ساتھ سے ہٹا دی۔ وہ شیطان جو شیرہ لگاتا نا، اس نے یہ صرف اتنا کیا کہ وہ علم وحی کی رہنمائی ساتھ سے ہٹائی ہے، باقی اس علم میں وہ نہیں ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا بھی انر کور قرآنک ہے۔ ان کے جو خطبات میں بات آتی ہے کہ جتنی بھی ویسٹرن سویلائزیشن ہے، انہوں نے تجربات کیے آئے، ان کے اندر بھی اصل میں قرآن تھا، قرآن ہی نے ان کی رہنمائی کی اور قرآن ہی کے ذریعے وہ آگے بڑھے اٹھے۔ اور جو کچھ بھی انہوں نے خطبات میں لکھا، اب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا دنیاوی علم ہے اس بنیاد پر جو کچھ طے کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہم نے طالب علم کی حیثیت سے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر دنیا ان کو مزید امپروو کرے اور بہتری لائے۔ اور وہ جو خطبات بھی انہوں نے دیے ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اتنے مشکل ہے، لیکن ایک ذرا طریقہ کار کیا عاجزانہ، یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پیش کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد کے بارے میں بھی جان لیں کہ عام طور پر اس کا ترجمہ بھی دل ہی کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ اصل میں قلب اور فؤاد میں فرق یہ ہے کہ فؤاد اس کا اندر کا حصہ ہے اور قلب باہر کا۔ کسی نے کہا نہیں، قلب جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اندرونی حصہ ہے اور فؤاد ظاہری حصہ ہے۔ یہ ساری بحث، لیکن اس میں زیادہ تر یہ سمجھے کہ یہ فؤاد زیادہ تر اس عقل کے بارے میں ہے، دماغ کے بارے میں ہے، یہاں چیز پروسیس ہوتی ہے۔ فؤاد کے لغوی معنی بھی ہے جلنا بھوننا، اسی سے فائدہ، مفید۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ قرآن حکیم میں اس مادے سے اور کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوئے، تاکہ ایک رہنمائی ہو جاتی ہے نا کہ یہ ان مادے میں اس معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ فؤاد تقریباً قرآن حکیم میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور 7 مرتبہ تو ان السمع والبصر کے ساتھ استعمال ہوا، اور تقریباً باقی 8 مرتبہ یہ صرف بصارت کے ساتھ استعمال ہوا۔ یہ بھی تو ایک سینس ہے نا دیکھنے کا بھی، اس کے ساتھ بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے اہل علم یہ تفسیر لکھتے ہوئے ساتھ لکھتے تھے، پرانی تفسیریں اٹھائیں نا تو آیت ہوتی ہے تو ساتھ لکھ دیتے فائدہ۔ اس کا جب وہ ترجمہ لکھتے تھے نا یا کرتے تھے تو وہ فائدہ کیا تھا کہ اس سے نچوڑ یہ نکالا ہم نے،
اس کا رزلٹ یہ ہے، اس آیت کا یا اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو یہ فائدہ کہ جو ڈیٹا ہے آپ کا آ کر یہاں پروسیس ہوتا ہے اور اس سے پھر اسی طرح جو عقل ہے، عقل کے لفظ بھی قرآن حکیم میں بطور اسم کہیں استعمال نہیں ہوا، بطور فعل آیا، یاکلون تاکلون، یعنی ایک پروسیس کے درجے میں تو بات آئی ہے، ایک اسم کے درجے میں، آئیڈینٹی کے درجے میں نہیں بات آئی کہ وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں اس تعقل سے کام لیتے ہیں، یعنی اس کو علیحدہ ایک آئیڈینٹی کے طور پر بطور اسم الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ بہرحال اس میں سے پھر اگر بندہ ذرا دیکھتا ہے ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو پھر اس سے کچھ چیزیں اور کچھ حقائق جو ہے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا کہ اگر یہ میں نے دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، سننے کی دی تھی، سمجھنے کی دی تھی، تو ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کیوں نہیں کام کیا، ان بنیادوں پر کام کرتے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اب آخر میں جو بات آ رہی ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، ولا تمش فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو۔ یہ اکڑ کیا ہے اصل میں؟ یہ تکبر، غرور، یہ نہ ہو۔ اور یہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اور ہے، ہم اور ہیں، ہم برہمن ہیں اور یہ شودر ہے، اسی کا پھر ایک مظہر جا کے بعد میں بنتا ہے۔ لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہودیوں نے بھی کیا کہا کہ ہم سے امیین کے بارے میں، امیین کون ہے؟ غیر یہودی جتنے بھی ہیں، ان سے ہمارے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وی آر چوزن پیپل آف لارڈ، ہم اللہ کے چنیدہ ہیں، چہیتے ہیں، یہ سارے تو ہمارے کام کاج کے لیے۔ مثلا میرے گھر میں بیل ہے، تو بیل کس لیے رکھا ہوا میں نے؟ ہل جوتنے کے لیے۔ تو بیل ہل جوتے گا، سارا کچھ کرے گا، لیکن اصل گندم اور کمائی کس کے پاس آئے گی؟ میرے پاس آئے گی، لیکن بھوسا تو اسے بھی ڈالنا ہے نا۔ پھر میں اپنے بیل کو چاہے بیچوں چاہے ذبح کر دوں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ اب ذرا اس بات کو گہرائی میں اتاریں، پھر اب یہ آتی ہے بات، ابھی وہ کارتوس والی اور برڈز والی آ رہی تھی نا، میں لاتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے کہ نہیں، جو آپ نماز سے پہلے بحث کر رہے تھے۔ تو یہودیوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کنویں میں گر گیا ہے، اسے کھینچو، لاؤ، پوچھو تم کون ہو، اگر امیین میں سے تو پھینک دو، کوئی باز پرس نہیں، اللہ کے ہاں۔ اب یہ عقیدے ہوں تو وہ اگر کہیں ظلم ہو، زیادتی ہو، دنیا میں وہ قتل و غارت کرا دیں، تو جب بنیادی عقائد ہی یہی ہیں تو فرق کیا پڑے گا؟ اب آ جائیں اس کے اوپر کہ یہ فوجی ہیں اور یہ سویلینز ہیں، یہ معاشرے میں تفریق ہو، وہ معاشرہ فسادی معاشرہ ہے۔ پھر فرعون کا بھی سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جو دبا لیے گئے تھے کہ ان کے اوپر پھر اب اپنا کرم کرے، حالات پلٹے۔ تو جب معاشرے کے اندر یہ ہو جائے، یہ تقسیم ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں، اور یہ اس کی بنیاد پر ہے، تکبر اور غرور کی بنیاد پر۔ وہ ٹھیک ہے جنگ میں جائز ہے، لیکن اب تو جنگ بھی کون سا تکبر اور غرور دکھانے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ تو گھر میں بیٹھے، اب تو میزائل ہے، ٹھا گیا، ہاں واگا والے دکھا سکتے، ان کا مقابلہ آمنے سامنے ہو رہا ہے تو ان کے لیے تو جائز ہے۔ تو یہ والی جو بات تقسیم کسی معاشرے میں آ گئی اور غیر محسوس انداز میں آ گئی،
اور ذرا جنہوں نے ڈالی ہے جس تعلیم میں، ذرا آپ اس گہرائی میں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ خاص ریسرچ ہوئی اور خاص انداز میں یہ بات سمجھی گئی، اور سب سے پہلے تو یہ تقسیم ہو گئی کہ ایک ہی ٹینکی سے پانی آ رہا ہے، ایک ٹوٹی ادھر لگا دی اور ایک ٹوٹی ادھر لگا دی، ہندو پانی اور مسلمان پانی۔ اچھا پیچھے ٹنکی ایک ہے، ٹوٹیاں دو مختلف لگا کے۔ اچھا یہ تقسیم پہلے نہیں تھی ہندوستان میں، یہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوئی اور اس کو ایز اے ٹول اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی سوچیں، ایک ہی معاشرے کے اندر یہ سویلینز ہیں اور یہ ملٹری ہے، یہ بھی تقسیم ہو گئی، اور یہ تقسیم معاشرے میں اب حقیقت کے درجے میں تو ہے، پائی تو جاتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ایک حقیقت ہے، اور یہ دوری پیدا ہو گئی۔ اب یہ وہ اوپر کی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں تو وہ اس کا حل نکالیں اور دیکھیں اور کریں کہ یہ تقسیم کسی بھی معاشرے کے لیے قاتل ہوتی ہے، یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب آ جائیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو۔ اچھا اسی تقسیم کا ایک نتیجہ ہے، اب جو سوچ پروان چڑھاتا ہے پیچھے شیطان اس تکبر اور غرور کی آڑ میں، وہ پھر آپ جیسے شریف لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا بیچ ہی دیا تھا تو کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی، میری عوام ہے، رعایا ہے، اب جب یہ فرق ہوگا تو بیچ دی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی تقسیم کے نتیجے میں یہ پھر بات آتی ہے۔ پھر اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جب نیچوں کو اور سمجھیں گے اور اوپر کو اور سمجھیں گے تو ملکوں کے اور قوم کے اور بڑے بڑے لیڈروں نے دنیا میں اپنے لوگوں کو بیچا ہے، اور اس کی بیس میں یہ بات تھی، قوموں کو بیچا ہے، اپنی عوام کو بیچا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہو رہے اور یہ ہو رہے، جیسے میرا بیل ہے میں نے بیچ دیا، کون ہے پوچھ سکتا ہے، تو میری رعایا ہے، میری عوام ہے، بیچ دیا تو کیا ہوا، ہم نے اپنے لوگوں کو بیچا۔ تو بنیادی اس فرق کو نوٹ کریں، یہ اس معاشرے میں یہ فرق اور جو ہے وہ تکبر اور غرور اور یہ تقسیم پھر یہاں لے جاتی ہے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو زور سے چل کے، اور نہ اچھا تکبر کی علامات کیا ہوتی ہیں، دو ہی ہوتی ہیں نا، انسان ذرا اکڑ کر چلتا ہے یا پاؤں زور سے زمین پہ مارتا ہے یا ذرا گردن اکڑاتا ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کی گردن میں کیا پڑا ہوا ہے، سریا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ میری زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو اور نہ گردن اونچی کر کے پہاڑوں کی بلندی سے اوپر جا سکتے، اور یہی وہ شے ہے کہ اگر انسانوں میں سے کسی نے تکبر یا غرور کیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے کندھے سے میری چادر کھینچی۔ اصل میں کسی سے کسی کی، عرب میں ایک عزت کا رواج تھا نا کندھے پر چادر ہونا، تو کسی کی بےزتی کرنی ہوتی تھی تو چادر کے۔ تو اب وہ والا معاملہ کہ میری گویا کہ کسی نے بےزتی کی اگر تکبر اور غرور کیا دنیا میں تو، کیونکہ یہ اس کے سوا کسی کو پھپتا ہی نہیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اب جتنی بھی باتیں پڑھی ہیں یہ ساری تیرے رب کے نزدیک یہ ساری کی ساری سیئات ہیں، مکروہات ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ جتنی بھی ان چیزوں میں برائیاں تھیں ابھی تک، جتنی 2 رکوع میں ہم نے پڑھی ہیں، وہ یتیم کے یعنی شروع میں سے اگر لے لیں تو اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا، والدین کا ادب نہیں رہا، قرابت داروں کا حق نہیں دے رہا، اولاد کو مار رہا ہے، اسی طرح زنا والے معاملے میں ملوث ہے، یتیم کا مال اس کے ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں تیرے رب کے ہاں نہایت ہی
नापसंदीदा बातें। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ज़ालिका मिम्मा औहा, ये सारी बातें जो कुछ के हमने वही किया है उसमें से क्या है, आपके रब ने आपकी तरफ जो कुछ वही किया है उसमें से ये क्या है, मिनल हिक्मा, आज किस्में हिकमत है, यानी ये निहायती हकीमाना बातें हैं, निहायती दानिशमंदाना और विजडम वाली बातें हैं कि जो कुछ है नबी आपके रब ने आप पर वही किया है उसमें से आज किस्में हिकमत ये बातें हैं। यानी बज़ाहिर आप कहें कि बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे जुमले हैं, ज़िना के करीब ना जाओ, कत्ले ना हक ना करो, ज़मीन पर अकड़ करना चलो। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ अकड़ खानी को मैं खोलना शुरू कर देता हूँ तो ज़रा देखें फिर क्या क्या सामने आता है। तो हकीकत में तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये वो बातें हैं कि जिनसे माशरे में फसाद बर्पा होता है। ये वो बुनियादें हैं असल में नौ इंसानी को इकट्ठा करने वाली, ये वो हकीमाना और दानिशमंदाना बातें हैं। और यहाँ वो क्या कह दिया कि ये वही के ज़रिए से तुम्हारे रब ने, हो सकता है कि तुम खुद उस पर बड़ी देर में पहुँचो। ये बातें समझने में नौ इंसानी ने कम अज़ कम 10,000 बरस का सफ़र तय किया, जिसको कुरान कहता है कि एक शख्स वो है कि जो धक्के खाकर सीखता है, तजर्बे कर करके, मुकिब्बन अला वजह ही, मुंह के बल घिसट रहा है इधर उधर और फिर उसे कोई बात समझ में आती है। और एक शख्स वो है जो बिल्कुल सीधा खड़ा है अपने रब की तरफ से रहनुमाई पर, अपने रब की रहनुमाई के साथ, उसे दूर तक नज़र आ रहा है और वो समझ रहा है। तो ये वो बातें हैं कि जो वही के ज़रिए से आपके रब ने आपको समझा दिए कि ये वो हकीमाना बातें हैं। अगर तुम अपने माशरे में अप्लाई करोगे, इन उसूलों और बुनियादों पर अपने माशरे को उठाओगे तो फिर कामयाब रहो, वरना बिल आखिर तजर्बे कर करके इंसान पहुंचेगा यही। आप देखें ना, हम कहते हैं अभी फलाई रियासत दीनदार पार्टियां भी कहती हैं, लेकिन फलाई रियासत का जो हाईएस्ट तसव्वुर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी कायम हो गया वो कोई कर सकता है? वो और इंतहा पर चले गए हैं, और बल्कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स कर रहे हैं कि इतनी फलाह जो है वो हो सकता है कि मुमकिन ही ना रहे कल को करनी। आपको मालूम हो, अच्छा ये बैलेंस है, आपको मालूम हो कि मेरा इलाज भी वहीं होगा जहाँ प्रिंस का होगा, मेरा बच्चा भी वहीं पढ़ेगा जहाँ उसका पढ़ेगा, मैं काम करूँ या ना करूँ मुझे वही मिलेगा। ये कम्युनिस्ट कंट्रीज जितने भी हैं नाकामी की तरफ क्यों गए हैं? तो क्यों कोई मेहनत करे, तो अर्जी अंदर इंसान के ना रहे। अच्छा, इसका दूसरा पहलू भी देख लें। वैसे इतनी वेलफेयर, इतना सारा कुछ होने के बावजूद खुदकुशी का सबसे हाईएस्ट रेट आपको मालूम है कहाँ है? जापान में। हालांकि दुनिया वहां सीखने जा रही, अमेरिकन भी जाते हैं कि तुम क्या करते हो कि तुम्हारी फैक्ट्रीज में हड़तालें नहीं होती, तुम्हारा निज़ाम क्या है, सीखने जाते हैं। और दूसरे नंबर पर खुदकुशी में दुनिया में स्वीडन है, पहले नंबर पर जापान है और दूसरे नंबर पर स्वीडन। तो क्यों है? जब वहां फलाई रियासत भी एक हाईएस्ट दर्जे में बन गई है तो फिर भी खुदकुशी हो रही है, क्यों हो रही है? ये सोचने की बातें आएंगी। क्यों? फिर कुरान कहता है मियाँ और बीवी है लितस्कुनु इलैहा, तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करते हो। सुकून नाम की शय वहां है, सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद सुकून नहीं है। तो वला तकरबुज़्ज़िना, बात छोटी सी है, इसीलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा फैला दिया था। आप भी कह रहे थे
کہ وہ سارا کچھ بھی فیسلٹیز دے دی جائیں گی، اگر یہ بنیادی باتیں اس معاشرے پر اپلائی نہیں ہوں گی تو وہ معاشرے کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اس سکون کی اور امن کی بنیادیں یہ ہیں۔ اس معاشرے میں والدین کو ساری فیسلٹیز دے دی گئیں، اولڈ ہاؤسز بن گئے، لیکن والدین اور اولاد کے اندر اگر وہ محبت نہیں ہے، ایک ہے ظاہری ضروریات، ایک ہے اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، تو وہ معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے، چاہے ساری فلاح کیوں نہ کر لے۔ اور کوئی فلاح، یہ ذرا اس سے اگلی آیت کو اگر میں ساتھ ہی جوڑ لیں، کوئی فلاح دنیا میں اس کا پروگرام جو توحید کی بنیاد پر نہ ہو وہ کامیاب نہ ہوگا، اس سے اس کے ثمرات نہیں نکلیں گے۔ دیکھیے ایک فرد کا معاملہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی ساری فلاح اور اصلاح اور جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اس میں بنیادی حیثیت نماز کی ہے۔ نماز سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر نماز ہی کی محافظت پر بات ہوئی تھی، لیکن ایک معاشرہ اس میں آغاز بھی کہاں سے ہو رہا ہے؟ توحید سے۔ دیکھیں ایک بات ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، ابھی چونکہ آخری آیات یہ پھر اسی توحید کے اوپر ہوں گی، شرک کے اوپر۔ شرک والے معاملے میں یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ آج کا معاشرہ کچھ اور ہو گیا ہے، آج گاڈ لیس سوسائٹی کا تصور آ گیا، دہریت کا تصور زیادہ آ گیا۔ چاہے ہندو تھے چاہے مشرکین عرب تھے، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے، وہ اللہ کو مان رہے تھے۔ آج تو یہ ہے کہ نہ بڑے خدا کو تو نہ چھوٹے کو تو نہ دیوی کو تو نہ دیوتا کو تو نہ بھگوان کو اور نہ خدا کو، اس جگہ پر ہم داخل ہو گئے۔ تو وہ فلاحی پروگرام کسی بھی معاشرے کا، اصلاح کا پروگرام، اس میں توحید مرکز و محور ہوگا، اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر وہ توحید سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ اصول اصل میں ڈرائیو نہیں ہوں گے، ان کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اس بنیاد پر یہ فلاح ہوگی، ورنہ پھر وہ تشریح کرنی پڑے گی۔ پھر ہو سکتا ہے فرائڈ صاحب کی تشریح لے آئیں تو وہ شاید آزادی دینی پڑ جائے، پھر فلاح ادھر سے نکلے گی نا، پھر فلاح پھر مارکس کے ذریعے سے پھر نکلنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے توحید کو ٹاپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصلاح کا جو پروگرام دیا ہے۔ تو بہرحال ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جو کچھ بھی وحی کیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب نے، یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں۔ اچھا بلکہ پھر بات اس کو اور پھیلانا پڑ جائے گا۔ قرآن حکیم میں ایک وہ چیزیں ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار چیزیں آ گئی نا۔ بعض لوگوں نے چاروں کو بھی علیحدہ الگ کر دیا، یہ چاروں ہی قرآن کا حصہ ہے۔ تلاوت آیات، پھر اسی سے تزکیہ، بلکہ اس کا منطقی ربط یوں جوڑ لیں، چونکہ رمضان آ رہا ہے پھر میں اس کے ساتھ بھی اس کو جوڑتا ہوں۔ آپ نے تلاوت آیات کی، اندر کچھ ذہن میں چیزیں ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ ساری فلسفیز ہیں، سویلین والی ہوں یا ملٹری والی ہوں، ساری یہ فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں فلسفے ذہنوں کے اندر۔ آپ نے قرآن حکیم پڑھا سمپلی، اب وہ چیزوں کی جڑ کٹ گئی۔ قرآن حکیم پڑھنے سے کوئی جو بھی کسی قبر کو سجدہ کرتا تھا، دوسرے عقائد میں بھی لے لیں بدھ کو، آپ لاکھ منع کرتے رہے، ہو سکتا ہے وہ منع ہی نہ ہو، وہ الرجی ہوتی ہے، وہ چڑھ کر اور کرنا شروع کر دے۔ آپ کچھ نہ کریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ دیں، وہ پڑھیں گے، وہ خود ہی غلط چیزوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اب جب چیزوں کی غلط جڑ کٹ گئی تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ،
آپ کے نظریات کا، خیالات کا تزکیہ ہوا تو اس تزکیے نے عمل کی شکل اختیار اس انداز میں کی کہ آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی. جن بنیادوں کے اوپر آپ کا عمل کھڑا تھا، جب وہ بنیادیں کٹ گئیں تو وہ عمل بھی ختم ہو جاتا. اب جب وہ ذہن صاف ہوا، غلط اعمال کا تزکیہ ہو گیا، نظریات کا تزکیہ ہو گیا، اب اگلی ترتیب کیا ہے؟ وَيَعْلِمُ الْكِتَابِ. کتاب کس معنوں میں؟ احکامات کے ضمن میں. قرآن حکیم میں احکامات بھی آئے ہیں نا، قانون، حکم، وہ احکامات آ گئے. اب اگلی چیز تھی حکمہ، کہ ان احکامات کی یا ان نظریات کی کیا حکمت ہے. یہاں حکمت سے مراد وہ بھی ہے کہ جن کے اوپر شریعت کھڑی ہے، قوانین بنتے. ایک ہے احکامات، ان احکامات کے پیچھے کیا بنیاد ہے، وہ حکمت. وہ پھر سمجھ میں انسان کو آنی شروع ہو جاتی. ہاں آگے احکامات کی بھی اپنی جگہ حکمتیں ہیں. تو یہ ہے وہ ترتیب. اگرچہ اس کو بعد میں اسپیسیفائی بھی کیا کچھ لوگوں نے کہ حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے بات. ظاہر ہے آپ بھی اسی کو تو تشریح کر رہے ہیں نا، قرآن حکیم کو ہی ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن قرآن میں از خود بھی یہ چاروں چیزیں موجود ہیں. اب آ جائیے، وہ جو کنکلوڈنگ بات جو میں نے رکھی تھی وہ آ رہی ہے پھر دوبارہ سے. توحید سے بات شروع ہوئی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور پھر یہاں بات آ رہی ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مت بناؤ. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو پھر ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملومہ، ملمت زدہ کیے جا کر، ملامت زدہ، اور مدحورا، دھکے دیے جا کر، یعنی بےعزت کر کے. پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر اس کے سوا کسی اور کو پوچھا. اب آ جائے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. میں بازار جاتا ہوں، وہاں ایک قوانین ہیں جو اللہ نے دیے ہیں اور ایک بازار کے قانون ہیں. آج اس طرح خدا کو ساتھ دوسری خدائی کو پوجا جاتا ہے. اب میں عمل کس پہ کر رہا ہوں؟ لا محالہ جو بازار کا قانون ہے نا، اسی پر عمل کرنا پڑے گا. میں عدالت جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک یہاں کا قانون. تو یہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ کوئی شاید خطاب ہم سے ہے ہی نہیں اور ہم تو بالکل مشرک ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں تو وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شرک کا وہ معاملہ کہ خود بخود انسان کو بسا اوقات پہچاننا اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چلنی دیکھنی مشکل ہو. حضور نے یہ مثال دی ہے. تو آج تو اس انداز میں وہ شرک حملہ آور ہوتا ہے. اور حکمت یہ ہے کہ انسان پھر اس شرک کو پہچانے، دیکھے کہ میں کس کس انداز میں جو ہے وہ ملوث ہو رہا ہوں اس کے اندر. اب جو عربوں کا ایک خاص قسم کا شرک تھا، اب اس کی طرف ذرا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تنزیہ انداز میں بھی گفتگو ہوئی ہے. افا اصفاکم ربکم بالبنین، تمہیں تو چن لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے چن لیا ہے فرشتوں کو بیٹیوں کی شکل میں. یعنی تم نے الاٹ بھی کیا تو رب کو کیا کیا؟ بیٹیاں. ذرا ویسے تنزن کہوں گا تو بھی ہوگا کہ تم سے تو پھر وہ عیسائی اچھے کم از کم دیا ہے تو بیٹا تو دیا ہے نا، تم نے کیا دیا؟ اور بیٹیوں کی ان کے ہاں جو قدر تھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو جو نہ تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو نہ خود چاہتے ہو، وہ کس کو الاٹ کر دی؟ اللہ کو. کیا کہنے تمہارے؟ اب یہ اس انداز میں ایک بات آ رہی، انکم لتقولون قولا عظیما. یہ جو تم بات کر رہے ہو، اب غصے والی بات آئی، بہت بڑی بات ہے، بہت بھاری بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، تمہیں اس کا اندازہ نہیں.
وہ سورہ مریم میں جو بات کہی گئی عیسائیوں کو پھر کہا گیا کہ یہ جو تم نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ اتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ زمین اس سے پھٹ پڑنے کو ہے، آسمان شک ہونے کو ہے، اور پہاڑ ایک دھماکے سے گر پڑنے کو ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ بات کہنی کہ رحمان نے کوئی بیٹا بنا لیا، یہ اتنی بڑی گستاخی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو تمہاری منہ سے نکل رہی۔ اور بیٹیاں انہوں نے کیوں الاٹ کی تھی کہ بیٹیاں ذرا لاڈلی ہوتی ہیں، کسی باپ کے لیے ان کی بات ٹالنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم ذرا ان کی مٹھی چاپی کر لیں گے، ان کو خوش کر لیں گے تو یہ جنت میں داخل کروا دیں گی۔ اللہ نے جو کام کہے وہ ہم نے کرنے تو ہے نہیں، اس بنیاد پر تو جنت ہمیں نظر مغالی آتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ کریں اور پھر جنت میں چلے جائیں۔ تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بیٹیوں کو خوش کریں تاکہ وہ بیٹیاں سفارش کر کے ہمیں وہاں داخل کروا دیں۔ پیچھے فلسفہ تو یہ ہے نا سارا۔ تو بہرحال یہ وہ بنیادیں ہیں کہ اگر آپ توحید کو مانیں گے تو اس کی بنیاد پر چیزیں آگے کھڑی ہوں گی، صحیح بھی اور غلط بھی، اور درست کی پھر وہاں سے شروع ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو رمضان کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ایک ریاست کو کیا عمل صالح کرنے چاہیے، قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تو معاشرتی سطح پر تھے، ایک ریاستی اور ملکی سطح پر عمل صالح کا کیا تصور ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے، خارجہ پالیسی کے کیا بنیادی اصول ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ جب ریاستی سطح پر جائیں گے تو پھر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی کہ ساری دنیا آدم کی اولاد ہے تو آدم کے باقی لوگوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کس بنیادوں کے اوپر رکھنے ہیں، خارجہ پالیسی کس بنیادوں پر کی، آپس کے جھگڑے اور فرقہ بندی اور یہ جو تضادات اور اختلافات ہیں ان کے حل کرنے کی بنیادیں کیا ہوں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو بنیاد ہے وہ کیا چیزیں بنائے گی، اور جو توحید کی بنیاد ہے ایک ریاست میں وہ کیا چیزیں کھڑی کرے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ کلیش بھی تو ہمارے ہاں ہے نا، ایک محبت کا دعویٰ کرنے والے اور ایک توحید کا دعویٰ کرنے والے، تو یہ فرق بھی ہے کہ توحید کی بنیاد پر ریاست میں کیا چیزیں طے ہوں گی اور محبت کی بنیاد پر کیا چیزیں طے ہوں گی۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اس حوالے سے کہ ہم وہ ڈسکس کریں گے ریاستی حوالے سے۔